الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ یہ عصبیت کا پارٹ 2 ہے۔ عصبیت کے پہلے پارٹ میں ہم نے کافی ساری بیسک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی عصبیت کے تعلق سے۔ پارٹ 2 میں ہم دیکھیں گے کہ عصبیت کے وہ کون کون سے ٹائپس ہیں جو کہ ہم اور عام لوگ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ عام مسلمان، خاص مسلمان، مسجد کا مولوی اور ہمارے پڑھنے والے بچے، ہر کوئی عصبیت کی کوئی نہ کوئی چیز کو پریکٹس کر ہی رہا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ ہم اس پارٹ 2 میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، یہ 21ویں صدی ہے۔ ہم اور آپ اسکولوں میں پڑھیں گے۔ اسکولوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں عصبیت سکھاتی ہیں۔ جی ہاں، جیسے نیشنلزم، پیٹریوٹزم، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہوتی ہیں۔ لیکن اس پر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا اس ٹاپک پر کہ اسکولوں میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہوتی ہیں۔ ابھی فی الحال ہم عصبیت کو دیکھتے ہیں۔ تو عصبیت پھیلنے کی جو شروعات ہوتی ہے نا، یہ اسکول سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ اسکولوں میں بچے ہوتے ہیں۔ بچے ایک خالی پیج کی طرح ہوتے ہیں، ایک کورے کاغذ کی طرح، اس پہ جو چاہو وہ لکھ دو۔ بچے کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس نے نہ تو قرآن سمجھا ہوتا ہے نہ ہی حدیث، تو جو کچھ بھی اس کو پڑھا دیا جاتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ بتا دو گے، جو کچھ بھی ٹیچر بتا دیں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو اسی کو مان لیں گے۔ اب یہاں پر ذمہ داری ہے پیرنٹس کی، وہ یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ جہاں پڑھنے جا رہا ہے وہ انسٹیٹیوشن صحیح ہے یا نہیں، قرآن و سنت کے مطابق وہاں پر اسٹڈی دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔ اگر وہاں پر ایسا ہے کہ وہاں کفر، شرک، بدعت، خرافات اور عصبیت سکھائی جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اپنے بچے کو خود اپنے آپ سے ہی پڑھائیں، اس کو ہوم اسٹڈیز کرائیں۔ ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہوں گے ماشاءاللہ، تو بہتر ہے کہ وہ اس کو گھر پر ہی پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ کفر شرک میں ملوث ہونے کا جو گناہ ہے وہ آپ پر پڑے گا اگر آپ کا بچہ کفر شرک میں ملوث ہوا۔ جان بوجھ کر کوئی بھی سمجھدار مسلمان پیرنٹس اپنے بچے کو کفر شرک اور بدعت میں نہیں ڈھکیلیں گے، میں جانتا ہوں، لیکن اکثر کا یہی حال ہے، کیونکہ میں بھی اس دور سے گزر چکا ہوں۔ خیر، تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دنیا بھر میں عصبیت ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی شروعات اسکولوں سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چائنا کے اسکولس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ چائنا کے اسکولس میں پڑھایا جاتا ہے کہ جو چائنا کے دشمن دیش ہیں نا، اینیمی کنٹریز، وہ سب برے ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگ برے ہیں، ان کو مارنا ہے، ان کو غلام بنانا ہے، ان کو کوئی حق نہیں ہے آزادی کا، جیسے کہ ہم لوگ ہندوستانی۔ چائنا کے بچوں میں ہندوستانیوں کے خلاف زہر گھولا جاتا ہے، چائنا کے بچوں کے دل میں۔ اور سیم دیئر پاکستان میں، پاکستان کے اسکولوں میں ان کے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہندوستان ایک دشمن کنٹری ہے، وہاں کے لوگ بھی برے ہیں، اور وہاں کے لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، یہ بات پڑھائی جاتی ہے، اور اس لیے ان سے نفرت کرو۔ یہ سب چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کا جو معیار ہے وہ غلط ہے۔ ان کا معیار بارڈر ہے، نیشنلزم ہے، پیٹریوٹزم ہے۔ یہ معیار بالکل غلط ہے۔ ان کا معیار، کسی بھی مسلمان کا جو معیار ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ محبت
اور نفرت کا ایک ہی معیار ہونا چاہیے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم نے پہلے بھی اس بارے میں بیان کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی کنڈیشنز میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو کنڈیشنز ہیں نا لا الہ الا اللہ کی، ان میں سے ایک کنڈیشن ہے کہ اس کلمے کے ماننے والوں سے محبت کرنا۔ اصل میں ایک عقیدہ ہے اسلام کا، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے، بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں، عقیدہ الولاء والبراء۔ اس بارے میں انشاءاللہ الگ سے سیریز چلائیں گے، بعد میں ٹاپک پہ ریکارڈ کریں گے اس کو، لیکن اس بارے میں شارٹ انفارمیشن دے دیتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ الولاء والبراء ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جب محبت کریں کسی سے تو وہ اللہ کے لیے کریں، اور جب نفرت کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے کریں۔ ہماری کوئی اور وجہ نہیں ہونی چاہیے اسلام کے علاوہ کسی سے نفرت اور کسی سے محبت کرنے کی۔ اگر ایسا ہے نا تو ہمارا ایمان بہت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اسلام کی سب سے مضبوط ترین چیز، اسلام کی سب سے مضبوط ترین زنجیر، سب سے مضبوط ترین کڑا یہی ہے، عقیدہ الولاء والبراء، محبت اور نفرت صرف اللہ کے لیے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ پاکستان یا چائنا کے اسکولوں میں ایک بچہ ہے اور وہ بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ میں نے اس بچے کو دیکھا بھی نہیں ہے، نہ اس نے مجھے دیکھا ہے، لیکن کیونکہ وہ تمام ہندوستان والوں سے نفرت کرتا ہے اس لیے وہ مجھ سے بھی نفرت کرتا ہے۔ نہ میں نے چوری کی، نہ میں نے ڈاکہ ڈالا، اور نہ ہی میں کوئی اور بڑا گناہ کرتا، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوا ہندوستانی ہوں۔ کیا یہ بات صحیح لگتی ہے آپ کو؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام اس بات کے خلاف ہے کہ آپ اس سے نفرت کر ہی نہیں سکتے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر میں اللہ کا باغی ہوتا، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اگر میں کوئی بڑا گنہگار ہوتا، جیسے میں نے چوری یا قتل کیا ہوتا، اور کوئی بندہ مجھ سے نفرت کرتا اس کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے، تو یہ جائز تھا اور یہ عام تھا، بالکل نارمل تھا۔ لیکن بنا گناہ کیے صرف اس وجہ سے کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوا مجھ سے نفرت کی جائے، یہ بات عصبیت کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ بات دنیا کے ہر انسان پر لاگو ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہ رہا ہو، کہیں پر بھی۔ اگر ایک انسان ہے جو کہ ساؤتھ پول پر رہتا ہے اور ایک انسان ہے وہ کہ جو نارتھ پول پر رہتا ہے، دونوں اگر کلمہ پڑھنے والے ہیں تو دونوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، کیونکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کنڈیشنز میں بھی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ لوگ ذرا سوچ کر تو دیکھیے کہ ایک انسان ہے جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور خوب صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت بھی کرتا ہے، لیکن وہ چونکہ اس وجہ سے کہ وہ کسی دشمن کنٹری میں رہ رہا ہے تو اس سے نفرت کی جائے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسی کو کہتے ہیں عصبیت، اور اسلام اس بات کے خلاف ہے۔ چائنا والے، پاکستان والے ہندوستان والوں سے نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ہندوستانیوں کو اپنا دشمن مانتے ہیں، ہندوستان کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچو، ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی ہندوستان کو کیا اللہ نے نہیں بنایا؟ کیا ہندوستان میں پیدا ہونا گناہ ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن و سنت میں اس بات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ عصبیت میں آتا ہے، اور اس عصبیت کو نہ صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا، بلکہ پوری دنیا میں پریکٹس کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ عرب میں بھی اس بات کو، اس عصبیت کو پریکٹس کیا جاتا ہے۔ وہاں کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ تم کو صرف ان لوگوں سے محبت کرنی ہے جو کہ تمہارے جیسے، ہمارے جیسے۔ ان لوگوں سے محبت نہیں کرنی جو کہ اجمی ہے، جو کہ غریب ہیں، جو کہ لوور کلاس ہیں یا لوور مڈل کلاس ہیں، ان لوگوں سے محبت نہیں کرنی۔ ان لوگوں کو تو یہ غلام کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ عصبیت کا ایک دوسرا بھی چہرہ ہے جو کہ ہمیں فرقہ پرستوں کے برتاؤ میں، ان کے ویوہار میں نظر آتا ہے۔ جیسے بریلوی لوگ تمام کے تمام دیوبندیوں سے اور اہل حدیثوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بریلوی ہیں اور ان کو ان کے مدرسے میں
یہ پڑھایا گیا ہے کہ تمہیں بریلویوں سے محبت کرنی ہے اور باقی تمام سے نفرت. یہ بھی عصبیت ہے. اور سیم دیئر اہل حدیثوں کے ساتھ بھی ہے اور دیوبندیوں کے ساتھ بھی. اہل حدیثوں کو بینیفٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. دیکھو عصبیت میں کیا ہے؟ عصبیت میں یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے نفرت اور محبت یہ کرنا یہ عصبیت ہے اور یہ حرام ہے. کیونکہ نفرت اور محبت صرف اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے رسول کے لیے یہ ہے. ابھی جو بریلوی ہیں وہ اپنے فرقے کے لیے محبت اور نفرت کر رہے ہیں. دیوبندی ہیں وہ اپنے فرقے کے لیے نفرت اور محبت کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے اہل حدیثوں کی، جو ریئل میں اہل حدیث ہیں، اہل حدیث مطلب جمعیت اہل حدیث ہند جیسی کوئی جماعت نہیں، ٹھیک ہے نا. میں کھلا بولتا ہوں، کسی سے ڈر رہیں گے مجھے. چینل میرا 2 دن پہلے بنا ہے مطلب 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اس کو. بند ہو جائے گا تب بھی کیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ٹھیک ہے، میں جب تک زندہ ہوں تب تک کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دوستوں کو حق بتاتا ہی رہوں گا، کسی نہ کسی بھی طریقے سے. ضروری نہیں ہے کہ مجھے کوئی بہت سارے سبسکرائبر چاہیے تو میں چپ رہوں، ایسی بات نہ بولوں جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے. بھائی ٹھیس پہنچانی ہے، کیوں؟ جب تک ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے نا، لوگوں کے جو دل پتھر ہو چکے ہیں نا وہ ٹوٹیں گے نہیں. دلوں کو توڑنا ہی مقصد ہے. دلوں کے اوپر جو جنگ اور جو کائی لگی ہے نا، اس کو پیار اور محبت سے نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک کہ 10-15 باتیں ان کو کڑوی کسیلی سنائی نہ جائیں. اور ویسے بھی میرے دوست ہیں جو وہ میرا سوبھاؤ، میرا ویوہار بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جب بات آتی ہے نا اسلام کی، میں نہ باپ دیکھتا ہوں، نہ ماں، نہ چاچا تایا پھوپا، کچھ بھی نہیں دیکھتا. میں سنا ڈالتا ہوں سیدھے. تو یہ فرقہ پرست لوگوں سے تو مجھے ویسے بھی بہت نفرت ہے. ان کو تو میں کیسے بھی نہیں چھوڑنے والا. پانی پی پی کر کوستا ہوں میں صبح سے لے کے شام تک جب بھی بات آتی ہے. تو یہ جو اہل حدیث ہوتے ہیں نا، ریئل اہل حدیث جو قرآن و سنت کو منہج سلف پر فالو کرتے ہیں، یہ ریئل اہل حدیث. تو ان کو فائدہ ہے اس بات کا کہ یہ اپنے جماعت کے لوگوں سے محبت کریں اور دنیا بھر کی تمام جماعتوں وہ جماعت تو ایک ہی ہے نا اپنی، تمام فرقے والوں سے نفرت کریں. اگر بریلوی اور دیوبندی اہل حدیثوں سے نفرت کریں گے نا تو انہیں گناہ ملے گا، اور اہل حدیث بریلوی اور دیوبندیوں سے نفرت کریں گے نا تو اہل حدیثوں کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہ کیوں؟ کیونکہ بریلوی دیوبندی اپنے فرقے کی وجہ سے نفرت کر رہے ہیں اہل حدیثوں سے، جبکہ اہل حدیث اپنے علاوہ تمام گروہوں سے، تمام فرقوں سے اس لیے نفرت کر رہا ہے کیونکہ وہ گمراہ ہیں. انہوں نے جو قرآن و سنت اور منہج سلف کا راستہ تھا وہ چھوڑ دیا. کس نے؟ دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، شیعہ نے، روافظ نے، جہمیہ، مرجیہ، معتزلہ، قدریہ، اشعریہ، ان تمام نے اپنے عقل سے دین کو سمجھا، اپنے عقل سے اس پر چلے. یہ غلط ہے، یہی ان کی گمراہی کی وجہ ہے. اس لیے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں ملے گا. الٹا اس کے اپوزٹ اگر دیکھیں تو یہ لوگ جب ہم سے نفرت کریں گے تو ان کو گناہ ملے گا. یہ فائدہ ہے اہل حدیث ہونے کا. اہل حدیث سلفی یہ کوئی لیول نہیں ہے. یہ جو جماعتیں اپنی آپ کو رجسٹر کروا لیتی ہیں نا، جمعیت اہل حدیث ہند، صوبائی جمعیت اہل حدیث فلانا اور یہ ڈھمکانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے یہاں پر یہ تمہاری رجسٹر جماعتیں نہیں جانے والی. یہ جو تم نے بہت بڑے بڑے رجسٹر تیار کروا لیے ہیں نا جماعتوں کے یہ نہیں جانے والے بھائی. جب قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کس فرقے کس جماعت سے. وہاں پر یہی 3 سوال ہوں گے جو کہ عام طور سے آپ کو بھی پتہ ہوں گے. تو اس میں کوئی فرقہ اور کوئی وہ کام نہیں آنے والا، رجسٹر اور کسی آرگنائزیشن کا لیبل، وہاں پر کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سب یہیں کے لیے دکھاوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنا چاہیے اور مسلمان ہی میں بھی بولتا ہوں. لیکن جب بات آتی ہے یہ کہ ایک وہ بھی مسلمان ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، جو کہ قبروں پر سجدہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے،
مندروں میں بھی گھنٹا بجا رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن جب ایسی بات آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہم ہیں، اور ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، منہج سلف کے ماننے والے ہیں، ہم سلفی ہیں، ریئل سلفی، سو کالڈ سلفی نہیں،